نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سمندر میں سے قطرہ، ورنہ پہلے مسلمان اور بعد میں بھی صدیوں تک لوگوں نے موت کا خوشی سے استقبال کیا، مسکرات پر ہنستے ہوئے موت کی طرف گیا ہے۔ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، تو موت کیا بگاڑے گی؟ اس تنگ دنیا سے نکل کے ہم کھلی فضا میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبیوں اور نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اور کسی صحابی کو جانیں یا نہ جانیں، مگر بلال کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانا، سب کو پتہ ہے کہ وہ حضور کا بانگا تھا، مؤذن تھا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب شادی کا کہا نا، دیکھیں اب کیا سوسائٹی میں ہمارے وہی کافرانہ رواج ہیں، خاندان دیکھو یہ، جب انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں شادی کروں، تو قریش کے بڑے معزز گھرانے بنو زہرہ جس سے حضور کی والدہ تھی، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو 10 جنتی صحابہ، اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، حضرت عبد الرحمن نے پیشکش کی کہ بلال اگر تم شادی کرنا چاہتے تو میری بہرحال حاضر ہے۔ شام جا رہے تھے، آخر میں جب موت کا وقت آیا تو بیوی جو تھی وہ بیچاری کچھ پریشان ہوئی، رونے لگی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تیرے بعد میرا کیا سہارا؟ تو آپ نے اس وقت پڑھا غدن القلا حبا محمد اللہ، تو تو پاگل ہے، کل میں جا کر اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، وہاں محمد ہوں گے، ان کے اصحاب بیٹھے ہوں گے، میں ان سے جا ملوں۔ اس لیے جو موت کو ایسا سمجھتے تھے ان کے لیے موت شاید سے زیادہ میٹھی، ویسے کوئی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کو کافروں کی باتیں کہ اس کی لاش کے ساتھ، اس سے پہلے نہیں کیا کہ محمد مہدی سوڈانی جو تھے بہت مجاہد تھے، مسرع تھے، انہوں نے سارے افریقہ کو زندہ کر دیا تھا، جب ان بیچاروں کی قبر کھیڑی لارڈ کچنر نے، ان کی ہڈیوں کو جلایا، تو بعد میں آپ اس بری موت مرا کہ اس کی لاش ہی نہیں ملی۔ ان کافروں کو کچنر سمندر میں غرق ہو گیا، ایسے حادثے کا شکار ہوا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ دیکھا پھر درویش کا انتقام خدا نے کیسے لیا، تو اس نے اس محمد مہدی کی ہڈیاں جلائیں، نتیجہ کیا نکلا پھر؟ یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے فکر رہتے ہیں، حالانکہ نہ بس ہے رب کے، اللہ پیچھے ہی ہوتا ہے، ان ربا کا بالمرصاد، گھاٹ میں لگا ہوتا، جب وقت آتا تو بہت لیتا، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کے توبہ توبہ کرتے مرتے ہیں، مگر کوئی فائدہ